السلام علیکم تمام ناظرین و سامعین کو چینل مہکتے پھول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مزید دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین و حاضرین، آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لائیں گے وہ ہے لباس کے آداب۔ ہمیں حد الامکان ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا لباس پہنے جو شرم و حیا، غیرت و شرافت اور جسم کی سطر پوشی اور حفاظت کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکے، اور جس کے پہننے سے تہذیب و سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو۔ لباس کا اصل مقصد زینت و آرائش اور موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے، لیکن اولین مقصد قابل شرم حصوں کی سطر پوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں پیدا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے جنت کا لباس فاخرہ اتروا لیا گیا تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اس لیے لباس میں اس مقصد کو سب سے مقدم سمجھیے اور ایسا لباس منتخب کیجیے جس سے سطر پوشی کا مقصد بخوبی پورا ہو سکے۔ ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام رہے کہ لباس موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کرنے والا بھی ہو۔ چنانچہ گرمی کے موسم میں گرمی کے موسم والا لباس پہنیے اور سردی کے موسم میں سردی کے موسم والا لباس پہنیے۔ کوشش کریں ایسا کوئی لباس نہ پہنیں جس سے آپ کوئی عجوبہ یا کھلونا بن جائے اور لوگوں کے لیے ہنسی اور دل لگی کا موضوع مہیا ہو جائے۔ لباس پہنتے وقت یہ سوچیے کہ یہ نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نوازا ہے، کیونکہ انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں۔ اس امتیازی بخشش اور انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور اس امتیازی انعام سے سرفراز ہو کر کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کا عمل نہ کیجیے۔ لباس اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست نشانی ہے۔ لباس پہنے تو اس احساس کو تازہ کیجیے اور جذبات شکر کا اظہار اس دعا کے الفاظ میں کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو سکھائی ہے۔ بہترین لباس تقوی کے لباس ہے۔ تقوی کے لباس سے باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے اور ظاہری پرہیزگاری کا لباس بھی، یعنی ایسا لباس پہنے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو، جس سے غرور کا اظہار نہ ہو، جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت کا۔ ایسا لباس پہنے جسے دیکھ کر محسوس کیا جا سکے کہ لباس پہننے والا کوئی خدا ترس اور بھلا انسان ہے، اور عورتیں لباس میں ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں، اور مرد ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان مردوں کے لیے مقرر کی ہیں۔ ہمیشہ کپڑے پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھیے۔ قمیض، کرتا، شیروانی اور کوٹ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھی آستین پہنے، اور اسی طرح پائجامہ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پہنچا ڈالیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قمیض پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے اور پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں ڈالتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتا پہنتے تو پہلا سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے اور پھر الٹا پاؤں الٹے جوتے میں ڈالتے، اور جوتا اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں جوتے میں سے نکالتے اور پھر سیدھا پاؤں نکالتے۔ کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موذی جانور ہو اور خدا نخواستہ کوئی ایذا پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوا جھپٹا اور وہ موزہ اٹھا کر اڑ گیا اور کافی اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔ موزہ جب اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ ٹوٹ جا پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اسے جھاڑ لیا کرے۔ کوشش کریں لباس سفید پہنیں۔ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سفید کپڑے پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے، اور اس میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سا داغ دھبا بھی لگے تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے۔
اور آدمی اگر اسے فوراً دھو لے اور اگر رنگین کپڑا پہنا ہو. یہ لائنز دوبارہ کریں گے. زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سا داغ دھبا بھی لگے تو فوراً محسوس ہو جائے گا اور آدمی فوراً اسے دھو لے گا. اور اگر کوئی یہ رنگین کپڑا پہنا ہوگا تو اس پر داغ دھبا جلد نظر نہ آ سکے گا اور جلد دھونے کی طرف توجہ بھی نہ ہو سکے گی. مردوں کے لیے خاص طور پہ اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ ریشمی کپڑا نہ پہنیں، کیونکہ ریشمی کپڑا عورتوں کا لباس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی سی شکل و صورت بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اسے نہ پہن سکے گا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اور اس کے دوپٹے بنا کر ان فاطماؤں میں تقسیم کر دو. اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین کے دوپٹے بنا دو، ورنہ کپڑا تو دوسرے کاموں میں بھی آ سکتا تھا. کوشش کریں کہ عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنیں جن سے بدن جھلکے اور نہ ایسا چست لباس پہنیں جس میں سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو اور وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے. وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں اور دوسروں کو رجھاتی ہیں اور خود دوسروں پر ریچھتی ہیں. لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے جوتے پہنتی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں. کوشش کریں خواتین دوپٹہ اوڑھنے کا اہتمام کریں اور اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھیں. دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھیں جس سے سر کے بال نظر آئیں. دوپٹے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر دہیہ کلبی کو دیا اور فرمایا، اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دیا، مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے. لباس